بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ لو جی، انقلابی صاحب کا نشہ گیا ہے اتر، نیا پاکستان بنانے کا خواب ہو گیا چکنا چور، اور گھٹنے دیے انہوں نے ٹیک۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے دعوت دے دی ہے حکومت کو، جناب آئیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی تاریخ دیں۔ اس بیان میں اور پرانے بیانات میں جو عمران خان صاحب کے جو ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے، اندر کیا چلتا رہا ہے۔ ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے تھے یا پارلیمانی پارٹی کے جو بھی لوگ تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والے خیال یا نظریے کی کس طرح مخالفت کی، یہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے باقی ارکان کے کپڑے تو گرفتاری کے بعد اترتے ہیں، خان صاحب کے کپڑے جو ہیں ان کے ساتھیوں نے ہی گرفتاری سے پہلے ہی اتار دیے ہیں۔ مون سلائی صاحب کی بات کریں گے، زرداری صاحب کا بڑا کل دھانسو قسم کا انٹرویو تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر حکومت جو ہے یعنی وفاقی حکومت، شہباز شریف صاحب نے لاہور میں آج اجلاس کیا ہے، وہاں کیا طے ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سپریم کورٹ ہے اس کی محبت ابھی تک عمران خان سے ختم نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں اب بھی لوگوں کے دلوں میں شاید محبت موجیں مار رہی ہے، یا پھر ہمیں قانون کا نہیں پتا کہ جناب ظاہر ہے ججوں کو تو ہم سے زیادہ ہی پتا ہوتا ہے قانون کا، وہ شاید قانون کی بات کر رہے ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی محبت کی بات کر رہے ہو۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس جو وزارت داخلہ کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ جناب 25 اور 26 مئی کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہوئی ہے، جناب آپ نے ڈی چوک میں نہیں جانا بلکہ H9 میں جانا ہے۔ تو عمران خان نے ایک بیان جاری کر دیا، جناب ڈی چوک پہنچو، اپنے کارکنوں سے کہا، اور سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں، پہنچے آپ وہاں، حالانکہ ایسا حکم ہی نہیں تھا۔ تو وہ اس کی سماعت تھی، 5 رکنی بینچ تھا، اور پھر 2 ججز جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی، جو ان کی گفتگو سے لگا کہ جناب یہ درخواست جو ہے یہ اب بے ثمر ہو گئی ہے، ختم کریں اس کو۔ اور پہلے تو وہ جیمر والی بات، حکومت جو ہے وہ میرا خیال بڑے سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو لڑ رہی ہے۔ تو ان کے وکیل نے کہا جناب وہ جیمر تو صرف سرکاری گاڑیوں پہ ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ تو جیمر تھا ہی نہیں۔ اس پہ پھر جناب اعجاز الحسن صاحب نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے پرائیویٹلی کوئی ارینج کیا ہو، انہوں نے کہا جناب اس کے لیے تو لائسنس لینا پڑتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جناب جو وزیر اعلیٰ کے پی تھے ان کی گاڑی میں جیمر لگا ہوا ہو، اور اس وجہ سے وہ جو ٹرک تھا ان کا جس کے اوپر وہ کنٹینر جو تھا وہاں بھی سگنل نہ آ رہے ہو۔ یہ اعجاز الحسن صاحب، یہ ان کے وکیل نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ موقف یہ بدلا گیا کہ جناب نہیں، وہ جو کے پی کے والے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی گاڑی پہ جیمر تھا، اور سرکاری وکیل کہتا رہا جناب یہ جو غلط بیانی ہے، پہلے کچھ اور کہا اب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر اسی پہ ہی ایک توہین عدالت کی کارروائی اور بنتی ہے۔ تو اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا جناب یہ آپ پہلے نا جو ان کا ویڈیو پیغام تھا وہ سن لیں ذرا۔ سرکاری وکیل نے کہا یا سرکار کے وکیل نے کہا، سلمان اسلم بٹ صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے فرانزے کی نہیں کروایا۔ مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا ہم پہلے ہی ایک ججمنٹ دے چکے ہیں کہ جناب جو آڈیو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو شہادت کے طور پہ کیسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ تو اب شہادتوں کا معاملہ آ گیا ہے، اور جب شہادتوں کا متقاضی کو کیس ہو تو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کی طرح نہیں کر سکتی۔ لیکن ماضی میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود بھی ہیں کہ سپریم کورٹ نے کارروائی کی ہوئی ہے، ایسے ہی اخباری تراشوں پہ، خبروں پہ، آڈیو ویڈیوز پہ۔ اسی کے ساتھ یہ ایک اور خبر ہے جو مین سٹریم میڈیا سے غائب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ یہ خبر اس طرح آئی نہیں تھی، یہ کچھ عدالتوں میں درخواستیں وغیرہ گئی تھیں تو تب یہ ایک خبر آئی تھی کہ یہ 22 مئی 2016 کو جو جنرل رحیل شریف صاحب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ جو انگور اڈا چیک پوسٹ ہے نا پاکستان کی، یہ افغانستان کے حوالے کر دی گئی تھی، اور پہلے بھی یہ معاملہ عدالتوں میں آیا تھا۔ اب پھر کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم صاحب جو ہیں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، اور اس کی سنوائی تھی لاہور ہائی کورٹ
रावलपिंडी बेंच में, और मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा अवकाश रऊफ और मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अब दरखास्त गुजार ये कहते हैं कि ये अंगूर अड्डा की चेक पोस्ट जो है, ये आर्मी चीफ या कोर कमांडर या अस्करी क़यादत ये हैंड ओवर नहीं कर सकती थी अफगानिस्तान की। एक तो वो कहते हैं जनाब हलफ की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने 2-3 लोगों को इसमें फरीक बनाया है हुकूमत के अलावा। एक तो जनरल रहील शरीफ साहब को, आसम बाजवा साहब को, और एक जनरल हदायत साहब हैं। और ये अनामर रहीम साहब कह रहे हैं कि जनाब आर्मी एक्ट की दफा 24A और 58 की वायलेशन हुई है, ना पार्लियामेंट से इजाज़त ली गई, ना ही हुकूमत ने इसकी कोई मंजूरी दी, और इन्होंने अंगूर अड्डा चेक पोस्ट, सिर्फ चेक पोस्ट नहीं बल्कि बिमा आबादी, वहाँ जो लोग बसते हैं उस समेत वो तमाम इलाका जो है ये अफगानिस्तान के हैंड ओवर कर दिया, उनको दे दिया। इस पर अब नोटिस हो गए, देखें आगे क्या चलता है। पहले तो ये जो सिंगल बेंच ने इसकी समाअत की थी, फैसल जमान साहब ने ये डिसमिस कर दी थी, और अब उसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील है जिस पे नोटिस जारी हुए हैं। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने जो भी इनकलाबी बयानिए बनाए हुए थे, वो मूनस अलाही साहब का कल इंटरव्यू किया मेहर बुखारी ने, तो उन्होंने तो बखिए अधेड़ के रख दिए वो तमाम इनकलाबी बयानात और इनकलाबी ख्यालात और इनकलाबी नज़रियात, नया पाकिस्तान, रियासत मदीना और एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ PTI, उन्होंने तो उड़ा कर रख दिया मूनस साहब ने। ये उन्होंने कहा जनाब ये हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि PTI के साथ जाना है, तो इसलिए हम जो पंजाब में है, वो कहते हैं दोनों तरफ से ऑफर थी, शरीफ बरादरान की तरफ से भी और PDM की तरफ से और खान साहब की तरफ से भी, और हमें बाजवा साहब ने ये कहा। ये बात वहाँ से शुरू हुई थी कि बाजवा साहब के खिलाफ ये ट्रेंड जो PTI वाले चला रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो उनका जो बुरा आदमी होता तो हमें भी क्यों कहते कि जनाब आप PTI वालों के साथ जाना है, ये मोहन सलाई साहब कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं हम आ गए, वरना यहाँ फिर दूसरों की हुकूमत होती, ज़ाहिर हमने दूसरों की पेशकश कबूल कर लेनी थी। ये तो बाजवा साहब की मेहरबानी से ये PTI की हुकूमत पंजाब में वो बनी है, वरना नून लीग की हुकूमत होती। तो वो कहते हैं जनाब फिर हम आए, वो उनसे शाह साहब से बात हुई, मेरा तो पहले ही जो रुझान था वो PTI की तरफ था, तो फिर अब्बा जी ने भी बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब हमने PTI के साथ जाना है। ये सारा कुछ तय है कि पहले दवाए खैर की इन्होंने, और जो उनके उस्मान बज़दार के खिलाफ तहरीक एतमाद थी, ये उन्होंने कहा था परवेज़ इलाही साहब ने कि जनाब फटाफट 9 बजे पहुँचे, वो हमारे भट्टी साहब जो हैं सेक्रेटरी, वो इंतज़ार कर रहे हैं आप तहरीक एतमाद लाएँ, वरना ये उस्मान बज़दार असम्बली न तहलील कर दे कहीं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जी जनाब उधर चले गए, और उनके हाथों से इनको समझ आ गई कि जनाब हम इनके हाथों क्यों ना वज़ीर आला बने, वहाँ नून लीग वाले तंग करेंगे, PTI वालों पे मैं राज करूँगा, और कर भी ऐसा ही रहे हैं। वो ऐसी चालाकियाँ दिखा रहे हैं कि कल के व्लॉग में मैंने कहा था इमरान खान और इनका जो इत्तेहाद है वो ज़्यादा देर चलना नहीं है, और इमरान खान ने इनको बख्शना नहीं है। इमरान खान दिल में बात रख लेते हैं और इनका रगड़ा निकालना है। इमरान खान ने जब वो कहते हैं ना दाढ़ थले आ गया, जब भी उसकी दाढ़ के नीचे आ गया ना, तो इमरान खान ने इनका रगड़ा जो है वो निकालते हैं। अच्छा मोहन सलाई साहब ने तो और भी कई बातें की हैं। उन्होंने कहा जी हमारा तो ये ख्याल है कि हम बजट दे कर जाएंगे, यानी फौरी तौर पे असम्बली जो है वो तहलील नहीं करेंगे। और उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब ये कह रहे हैं कि पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, वो कहते सारे बैठे हुए थे, ये खड़पैंच का लफ्ज़ बोल रहा, उनके जो PTI के बड़े बड़े खड़पैंच बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ठीक है, आप ऐसा करें कि अपने गाँव का कोई भी आप में से SHO दे दें, हम उसको वज़ीराबाद के थाने में लगा देते हैं, आप जिसके चाहें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लें। तो फिर वो कहते हैं ये कोई बोले ही ना, सब चुप हो गए। वो कहते ये तो हाल है इनका, ये बात भी उन्होंने की। अब यार बड़ी अजीब बात है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं उनको इमरान खान समझ रहे हैं कि मेरी हुकूमत बचाई नहीं, इन्होंने गिरा दी, और जिनके इत्तेहादी थे बाप वगैरह वहाँ इस्लामाबाद में तो फेडरल गवर्नमेंट में, तो फिर वो कैसे साथ छोड़ गए। अगर बाजवा साहब इनके साथ थे इमरान खान के,
جیسا کہ مونس صلاحی نے کہا، تو وہاں کیا ان کی پالیسی اور تھی اور پنجاب میں پالیسی اور تھی؟ یہ ان دنوں جب یہ سارا جھگڑا چل رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ ذکر کیا، جب حمزہ اور پرویز الہی کا آپس میں معاملہ چل رہا تھا تو میں نے یہ نون لیگ کے ذرائع کے حوالے سے بات کی تھی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ شخصیات ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ حمزہ شہباز کی پنجاب میں حکومت نہ بنے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو اے پولیٹیکل یا غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ تھا، یہ جنرل باجوہ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا پورے ادارے کا، اور اس میں جنرل اظہر عباس صاحب اور جنرل عاصم منیر اور اس طرح کے کئی ایک جرنیل جو تھے ان کا بڑا کردار تھا، اور فیض امیر صاحب کی جو چالاکیاں تھیں انہوں نے مجبور کیا تھا کہ جناب جو فوج کی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الگ ہو جائیں سیاست سے، ان کو کرنے دیں، خود ہی جو کرتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب ہو گئے تھے مجبور وہاں پہ، لیکن باجوہ صاحب اپنی ذاتی کیپیسٹی میں عمران خان کی محبت میں کچھ کرتے رہے۔ انہوں نے پنجاب میں، ان کا اگر پنجاب بھی حمزہ کے پاس چلا گیا تو پھر تو عمران کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، اور پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی ملی بھگت کی یا جو بھی کیا، تو انہوں نے پھر پنجاب میں پی ٹی آئی کی، جن پی ٹی آئی کی حکومت ہی نا ایک طرح سے پرویز الہی صاحب بات نہیں مان رہے، وہ آگے میں جا کے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا چلاکیاں کر رہے ہیں، تو وہ جناب انہوں نے پھر یہ پنجاب میں ان کی حکومت بنوائی۔ وہاں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے، وہاں کچھ اور بھی باتیں تھیں، کچھ مسائل تھے، پرابلم تھے وفاق میں، اور وفاق میں ویسے بھی انہوں نے تبدیلی کا جو ادارہ بطور ادارہ ایک فیصلہ تھا اور اے پولیٹیکل رہنے کا جو فیصلہ تھا، وہاں بھی انفرادی طور پہ کچھ لوگوں سے رابطے شابطے ہونے کی اطلاعات ہیں، اور اس کا مطلب باجوہ صاحب ڈبل گیم کرتے رہے ہیں، اپنے فوج کے جو اپنا جو ادارہ ہے اس کو بھی ڈاج کرواتے رہے ہیں، پی ڈی ایم کو بھی ڈاج کرواتے رہے ہیں، اور پنجاب والا بھی معاملہ۔ لیکن یہ پنجاب میں کہہ رہا ہوں نون لیگ کے ذرائع کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا، اور میں نے اس پہ بھی لاگ بھی کیے تھے کہ شاید فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ حمزہ کی حکومت نہ بنے۔ اب معاملہ کھل گیا، اب باجوہ صاحب کو بتانا چاہیے کھل کے جناب کہ اگر ہم اے پولیٹیکل ہو گئے تھے فروری 2021 سے، تو پھر یہ میں نے کیوں کہا، میں نے کیوں مداخلت کی؟ یہ سوال تو بنتا ہے اور سوال پوچھا جانا چاہیے۔ دراصل باجوہ صاحب اپنے ادارے کے ہاتھوں جو کور کمانڈرز میٹنگ میں ایک متفقہ فیصلہ ہو گیا تھا فروری 2021 میں، اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے، لیکن ذاتی کیپیسٹی میں تو پھر ان کی محبت ہو سکتی تھی نا ان کے ساتھ، یا انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، یا پھر وہ ایکسٹینشن والی باتیں جو ہوتی رہی ہیں کہ شاید ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے۔ اور اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری دن تک جو جنرل باجوہ صاحب تھے ان کی کوشش تھی کہ کوئی یک جک لگ جائے، کوئی 5-6 ماہ مجھے مل جائے مزید بطور آرمی چیف، اور ایسی باتیں بھی کی گئی کہ جناب جو ہم اے پولیٹیکل رہنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، جو یہ میں نے ڈاکٹرائن بنائی ہے، تو اس کو جناب مجھے ہی توڑ چلانے دیا، اس طرح کی باتیں شاتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے جو کچھ فیصلہ کیا ہوا تھا، اور یہ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں جس دن جنرل باجوہ کا وہ تقرر ہوا ہے اس دن میں نے ایک آپ کو اپنا ہی کلپ سنایا تھا، جب میں نے جنوری 2022 میں یعنی اس سال کے شروع میں یہ کہا تھا کہ عاصم منیر اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ وہ میں نے کس بحاف پہ کہا تھا؟ وہ مجھے اندر سے یہ خبر تھی کہ یہ ادارے کے اندر ایک طرح سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ جنرل جو سینئر موسٹ ہوں گے ان کو ہی آرمی چیف ہونا چاہیے، اور پھر نون لیگ، وہ تو بعد میں فیصلہ کیا نون لیگ والوں نے کہ جو سینئر موسٹ سفارشات آئیں گی، جو ان میں 2 سینئر موسٹ ہوں گے ان کو ہم لگا دیں گے۔ تو اس بات کی جو تصدیق ہے یہ زرداری صاحب نے کل جو انہوں نے انٹرویو دیا اپنا، اس میں انہوں نے کی ہے۔ زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ عاصم منیر صاحب کس کی چوائس ہیں، تو انہوں نے کہا جناب یہ ادارے کی چوائس ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے کی ہے
وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ وہ بڑا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بھونکنا بند کریں گے تو پھر ہی مذاکرات شروع ہوں گے نا۔ اور کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ جی زرداری صاحب کو جو پیغام بھیجا تھا جناب فیس سیونگ کو لے کے دیں، تو انہوں نے کہا جناب اپنا پہلے رویہ درست کریں، جمہوری رویہ اختیار کریں، سیاستدانوں والا رویہ اختیار کریں، تو پھر بات کچھ آگے بڑھ سکتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب تو زرداری صاحب نے صاف ہی کہہ دیا جناب کہ بھونکنا بند کریں۔ بھونکنا تو ویسے ہم کسی اور چیز کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بہرحال آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہ کس جانور سے منسوب ہے بھونکنے کی آواز جو ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور جو مون صلاحی ہے انہوں نے تو خان صاحب کو جناب سر بازار جو ہے چوک میں کھڑا کر دیا ایک طرح سے، اور ان کے باقاعدہ کپڑے اتار دیے ہیں جناب یہ تو ہم کوئی آپ کے انقلابی بیانیے سے متاثر ہو کے آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، ہمیں تو انہوں نے کہا تھا اور وہ کہیں گے تو چھوڑ دیں گے، ورنہ تو چل رہی ہے حکومت۔ اور پھر جو حکومت ہے یہ ہنگامی اجلاس ہو گیا جناب لاہور میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، شہباز شریف صاحب نے جناب قیادت کا اجلاس بلا لیا، اس طرح کی خبریں جناب بریکنگ، پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں کیا نہیں کرنے لگے۔ وہاں جناب جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ ان کی اطلاع ہی ہوگی نا کہیں سے، پچھلے 10 دن میں 2 دفعہ تو DGI ملاقات کر چکے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، تو پھر اطلاع کوئی نہ کوئی ہوگی نا ان کی۔ تو یہ پرویز لائی صاحب بھی بھاگے گئے ہیں راولپنڈی والوں نے دروازے نہیں کھولے، پھر یہ چلے گئے ہیں اسلام آباد۔ یہ بھی میں خبر دے دوں، ان کی خواہش تھی پرویز لائی صاحب کی کہ میں گائیڈ لائن گیٹ نمبر 4 سے لوں، پتہ نہیں چلا کہ وہاں کوئی چوکیدار وغیرہ چینج ہو گئے، انہوں نے اندر جانے نہیں دیا پرویز لائی صاحب کو، اور پھر پرویز لائی صاحب گئے ہیں اسلام آباد۔ اور اسلام آباد میں بھی ایک ادارہ ہے اور وہاں بھی لوگ ہی بیٹھتے ہیں نا، انہی کے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں بھی، تو وہاں یہ اطلاع ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، پھر جو بھی انہوں نے کہا ہوگا۔ لیکن جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی میٹنگ تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جناب ان کو کوئی اطلاع ایسی ہے کہ پرویز لائی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے سائن کر کے دے دی اسمبلی، کسی وقت بھی وہ بھیجی جا سکتی ہے جب مناسب سمجھیں، عمران خان کو اختیار دے دیا۔ عمران خان کے پاس کیسے اختیار دے سکتے ہیں اپنا، وہ یہ اسمبلی توڑنے کا اختیار تو وزیر اعلیٰ کا ہے۔ اچھا ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وہ وزیر اعلیٰ کو شواہد دینے پڑتے ہیں جناب، ٹھوس وجوہات، یہ وہ، اس کا کوئی ایسا چکر نہیں۔ یہ جو اسمبلی توڑنے والا معاملہ ہے نا، اس کو میں طلاق اور خلا کی طرح کا ہی ایک معاملہ سمجھتا ہوں کہ جناب کوئی ٹھوس وجوہات دینی، بیان کرنی ضروری نہیں ہے، طلاق دیتے وقت بغیر کسی وجہ کے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور کھلا لینا ہو کسی خاتون نے تو وہ عدالتی فیصلے ہیں، اس پہ صرف ایک ہی وجہ کافی ہے کہ جناب یہ بندہ مجھے پسند نہیں، بندے میں کوئی خامی شامی نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے بس میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جب ان کے دل میں آئے وہ کہیں جناب نہیں یہ اسمبلی مجھے پسند نہیں، میں توڑ رہا ہوں، تو وہ توڑ سکتے ہیں۔ ان کا وہ بلا شرکت غیر اختیار ہے، اور اس پہ کوئی اس کا عدالتی جو جائزہ بھی میرا خیال ہے نہیں لیا جا سکتا۔ تو وہاں کوئی ان کو اطلاع ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ برخاست نہیں کرنا چاہتے، اور اس لیے انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے نا وہ جو تحریک عدم اعتماد وہ سائن سون کروا کے رکھیں تیار، جب کہیں گے اس وقت کر دینا، یعنی کہ آج کل میں فوری، وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں، وہ دیکھیں گے کوئی انفارمیشن کا انہوں نے لگایا ہوگا نا سسٹم ایسا اپنا اندر کھاتے، اور لوگ تو ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ شاید پرویز لاہی اور نون لیگ کے اندر کھاتے کوئی رابطے ہیں، اور وہ کوئی اطلاعات وغیرہ آ جا رہی ہیں ایک دوسرے کے پاس، جو پرویز لاہی صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ اعتماد دے دیں اور پرویز لاہی صاحب اس کو دبا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب اب میں اسمبلی توڑ ہی نہیں سکتا، اس طرح کی بات بھی تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوگا نا جو بھی ہوگا۔ اندر کھاتے کو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اور گورنر سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب آپ بھی اپنی سمری جو اعتماد کا ووٹ لینے والی وہ اختیار رکھیں، جب ہم کہیں گے اس وقت دے دینا، لیکن سردست فوری طور پہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ آ جائیں۔ اچھا جی، اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں یعنی MNAs اور MP پنجاب کے، ان کے ساتھ جناب انہوں نے خطاب کیا ہے، میٹنگ کی ہے، اور وہاں
5 لوگوں نے خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ خان صاحب آپ ٹھیک ہے کہ آپ جو حکم کریں سر آنکھوں پر، لیکن اس کے نتائج بھی ذرا دیکھ لیجئے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور کوئی ظفر شینا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب خان صاحب آپ تو بیمار ہو گئے ہوئے ہیں، تو آپ کے بغیر کمپین کیسے چلے گی؟ اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر تو ہم الیکشن ہار جائیں گے، تو یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ اور کچھ ایم پیز نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب آپ اسمبلیاں تحلیل کروانا چاہتے ہیں یا استعفے دلوانا چاہتے ہیں ہم سے، ذرا اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ جو مقررہ مدت ہے کہ استعفے دیتے ہیں کوئی 60 دن کے اندر، اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے اس میں، کہ آپ بس نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، کہ گھر بھی بیٹھ جائیں اور الیکشنوں میں بھی تاخیر ہو جائے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ لکھ کے دے دے جناب کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، عدالتی فیصلے موجود ہیں اس پہ، شیخ رشید والا کیس موجود ہے کہ جناب وہ اگر صوبائی حکومت تیار نہیں ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ وہ نگران وزیر اعلیٰ ان کا تو نہیں ہوگا نا، پھر وہ تو میں پچھلے 2-3 ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب وہ کئی بہانے بنا سکتا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور پھر جو 2 ماہ 4 ماہ بعد تو جنرل الیکشن قومی اسمبلی کے بھی ہونے ہیں، تو حلقہ بندیاں اکٹھی ہونی ہوتی ہیں، تو ان حلقہ بندیوں میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتے ہیں، نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی ہیں، ان کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اس طرح کے 1000 بہانے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آئین میں جو کہتے ہیں 90 دن اور 60 دن، اس کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 254، وہ یہ کہتا ہے کہ آئین میں اگر کوئی میعاد دی گئی ہے کہ اتنی مدت کے اندر اندر فلاں کام کرنا ہے اور وہ اس مدت کے اندر نہیں ہو سکتا تو یہ غیر آئینی نہیں ہوگا، وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے 100 بہانے بنا سکتے ہیں، جناب ادھر بھی دیکھ لیں خان صاحب۔ اور پھر خان صاحب نے کہا ہے جناب ہمارے ساتھ بیٹھے، پہلے خان صاحب کہتے تھے میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مر جاؤں گا نہیں بیٹھوں گا، اب پتہ نہیں خودکشی کا پروگرام بنا لیا انہوں نے۔ ان کا جناب اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں پھر ہم بیٹھیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں، یعنی اب وہ اس شرط سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ان کا یک نکاتی ہی ایجنڈا ہے کہ الیکشن کی تاریخ لینا، لیکن اب انہوں نے ترتیب بدل دی ہے کہ پہلے تاریخ نہیں دیں، پہلے ہم بیٹھیں بات کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جناب ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ لیکن یہ تو الیکشن کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب یہ اگر الیکشن پہ نہیں آئیں گے مذاکرات کے بعد بھی تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اب اگر الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو بھائی جان تھانوں یہ دسو کوئی حالتیں پیش کرو نا، حالتیں تو پیش کرنا بھائی جان، تھوڑی تحریک جو آواز نکل گئی ہے مکمل طور سے۔ اب خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ جو ایم پی ایم این ایس کی باتیں سننے کے بعد کہ ٹھیک ہے یار تسی تو کسی گل تے نہیں آندے، میں اس طرح کھل کے گل کرو، کوئی گل نہیں۔ جب کھل کے بات کی تو خان صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، تو انہوں نے کہا جناب میں نا اتوار سے اب جو ڈویژن کی سطح کے آپ کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بات کروں گا، اب ڈویژن کی سطح کے لوگ آیا کریں گے۔ پھر خان صاحب کہیں گے نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اب میں نا ضلع کی سطح پہ بات کروں گا، اور پھر ضلع والوں کی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، میں تحصیل کے لوگوں سے پوچھوں گا، یونین کونسل تک جاؤں گا۔ خان صاحب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بہرحال وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ جائیں، اس میں ذرا ایک مفاہمت کی فضا بن رہی ہے تو اس کو بننے دیں۔ یہ جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ میں اسمبلیوں سے باہر آ رہا ہوں، اسی دن میں نے ویلاگ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے جتنے بھی ویلاگز کیے ہیں ایک میں بھی میں نے اس شبہ کا بھی اظہار نہیں کیا کہ خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر پائیں گے۔ میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا یا نکلنا اس مرحلے پہ، اس موقع پہ کہ جبکہ الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتراض ہے، نگران وزیر اعلیٰ ان کا نہیں بن سکتا، انتظامیہ ان کی متحد نہیں ہے، انتظامیہ ان کی بات اب بھی نہیں مان رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس پہ بڑا انحصار تھا ان کا وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے، جو خان صاحب کی نہیں رہی تو ان کو کیسے وارا کھائے گا۔ اس دن سے میں آج تک یہی کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ ویسے تو وہ خان صاحب کا دماغ کسی وقت بھی گھوم سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر
اگر دیکھا جائے سیاسی حالات کو تو پھر خان صاحب کے یہ بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں یا ریزائن کریں یا نکل جائیں. وہ کیوں اپنے دو مورتی جو ہیں وہاں خود کش حملہ کریں اور خود ہی انہیں تباہ و برباد کر دیں. اور یہ کہنے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ خان صاحب تو پولیس پھڑ کے لے جائے گی پھر بیٹھے تھے اور پولیس تو خان صاحب ڈرتے بڑے نے, یہ سارے انہوں پتا. اور کچھ لوگ ہو جائے خیال ہے زرداری صاحب کا بقول تو جو عمران خان چھپکلی سے بڑا ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیرک میں چھپکلی وغیرہ آ گئی تو خان صاحب کے تو اور انہوں نے جو زرداری صاحب ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, گرفتار بھی ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن سے پہلے. خان صاحب کے مسائل کافی بڑھ گئے ہیں, گڑبڑ کچھ زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. خان صاحب کو بہت کچھ لپیٹنا پڑے گا, بہت زیادہ پیچھے جانا پڑے گا, تب کہیں جا کے جو ان کے خان صاحب کے معاملات ہیں وہ درست ہوں گے. اب دیجیے مجھے اجازت, ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.